اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام عظیم کا انداز بیان یہ ظاہر کرتا ہے کہ کون سی چیز اللہ کے یہاں کتنی عظمت و شان والی، اور اللہ نے اپنے بندوں کے لیے کون سی نعمت دے کر کیا اپنی عظیم قدرت کو ظاہر فرمایا۔ یہاں جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی حقیقت بتائی کہ اے انسان تو اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کر کہ اللہ تیرا ذکر اپنے کلام عظیم میں بیان فرما رہا ہے، تو کتنی قسمیں کھا کھا کر بیان فرما رہا۔ پہلے 4 چیزوں کی قسم کھائی اور پھر اللہ نے تیری حقیقت کو تیرے سامنے رکھا اور یہ بتایا کہ پوری کائنات اگرچہ میں نے بنائی ہے لیکن میری قدرت کا سب سے عظیم شاہکار یہ انسان ہے، جیسا میں نے انسان کو بنایا ہے ایسا کسی کو نہیں بنایا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا انداز بیان ہمارے رسول حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کو ظاہر کر رہا ہے۔ وہ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ہم نے یقیناً ایمان والوں پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ہم نے انہیں اپنا ایک عظمت و شان والا رسول عطا فرما دیا۔ تو ہمارے اوپر بے شمار اللہ کے احسان ہیں، بے حساب اس نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، لیکن کسی نعمت پر احسان نہیں جتلایا۔ احسان جتلایا تو حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا پر جتلایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کو یہ بتا دیا کہ تو اپنی حقیقت خود نہیں جانتا ہے، تو کیا ہے یہ تو اللہ جانتا ہے کہ تجھے کیا بنایا ہے، بس تو اس سے سمجھ لے کہ تیری کیا حقیقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی پوری کائنات میں اس زمین کے اندر جتنی چیزیں رکھی ہیں، چاہے وہ سونا ہو، چاندی ہو، لوہا ہو، تانبا ہو، کوئی بھی چیز ہو، ہر چیز کا ایک جز اللہ نے انسان میں ضرور داخل کیا۔ ان ساری چیزوں میں سے تھوڑے تھوڑے حصے لے کر اور انسان کو ترکیب دیا۔ اسی لیے جب ان چیزوں میں سے کسی چیز کی بھی کمی ہوتی ہے تو سمجھدار حکیم یہ جان لیتے ہیں کہ اس میں آئرن کی کمی ہے، تو وہ پھر آئرن والی کوئی دوا دیتے ہیں، وہ اس سے اس کی پورتی ہو جاتی ہے۔ کہیں سونے اور چاندی کی کمی ہوتی ہے تو وہ بتا دیتے ہیں کہ صاحب اس کی پورتی اس دوا کے ذریعے سے ہو جائے گی۔ تو یہ سب چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر جمع فرما کر اپنی پوری کائنات کو ایک چھوٹے سارے انسان میں جمع فرما دیا کہ اگر یہ انسان پھیلنے پر آئے تو پورا عالم ہے، اور اگر سمٹنے پہ آئے تو ایک انسانی شخصیت بن جاتا ہے۔ طرح طرح سے صوفیاء کرام نے، علماء کرام نے قرآن عظیم کی جو تفسیر کی ہے اس کو اس طرح سمجھایا کہ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، ارے کیا تم اپنی جانوں کے اندر غور کر کے نہیں دیکھتے؟ تمام کائنات کو اللہ نے اپنی پہچان کی نشانی اور ذریعہ بنایا، اور سب سے بڑی نشانی اس انسان کو بنایا، اور فرماتا ہے پروردگار عالم کہ میں نے انسان کو اپنی خاص صورت پر بنایا۔ تو اگر اللہ کو پہچاننا ہے تو انسان کامل کو دیکھ کر یہ پہچان لو کہ جب اللہ اپنے کسی انسان کامل کے اندر یہ قدرت پیدا کر دیتا ہے تو پھر خدا کی قدرت کا کیا عالم ہوگا۔ اولیاء کرام کی کرامتیں دیکھو، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے معجزات دیکھو، ان کو دیکھ کر یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ جب اپنے کسی بندے کو کوئی نعمت عطا کرنے پر آئے تو ایسی ایسی طاقت عطا فرما دیتا ہے کہ دوسرے لوگ دیکھ کر وہاں پر حیران ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر یہ چیزیں قیامت تک باقی رکھنے کے لیے ہمیں خبردار فرماتا ہے کہ اے انسانوں اپنے اندر اس کمی کی پورتی کرتے رہو جو تمہارے اندر کمی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے ایمان، کہ جب یہ ایمان آئے گا تو تمہارے اندر ایک کمال پیدا ہوگا۔ پھر اس ایمان کے ساتھ ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پابندی کرو گے تو اور زیادہ کمالات پیدا ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر نوافل اور مستحبات کو اور اخلاق اور آداب کو اپناؤ گے تو اور زیادہ تمہارے اندر کمال پیدا ہوگا۔ یہاں تک کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ سب سے زیادہ تو میں اپنے بندے کی فرض عبادت کو پسند کرتا ہوں، اور فرضوں کے بعد جب وہ نوافل کی کثرت کرتا ہے اور میرے قریب آنا چاہتا ہے تو میں اس سے دوڑ کر مل جاتا ہوں۔ تو فرمایا میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں پھر تو جس سے وہ کام کرتا ہوتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں، پاؤں میں، آنکھوں میں، زبان میں
وہ قوت پیدا کر دیتا ہے کہ وہ جو اشارے کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان اشاروں میں اپنی قدرت کو ظاہر فرما دیتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بارش ہونے کی دعا کی اور بارش کثرت سے ہو گئی تو وہی شخص جس نے دعا کے لیے کہا تھا 8 دن کے بعد پھر کھڑا ہوتا ہے اسی جمعے کے خطبے میں اور کہتا ہے یا رسول اللہ بہت بارش ہو گئی، اب تو مکان ڈھائے جا رہے ہیں، ہماری کھیتیاں ڈوبی جا رہی ہیں، لوگ اور زیادہ تباہی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، اب اللہ سے دعا کر دیجئے کہ بارش رک جائے۔ تو دعا تو اپنی جگہ ہے، جب اللہ نے کہہ دیا ہم نے تو آپ کی انگلیوں کے اشاروں میں اپنی تمام کائنات کو تصرف والا بنا دیا ہے، آپ جدھر کو چاہیں گے ادھر کو گھما دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ اٹھائے، آسمان کی طرف اشارہ کیا، فرمایا حوالینا ولا علینا، بھائی ہمارے اوپر نہ برسے، ہمارے آس پاس برس جائے۔ تو بادل چاروں طرف کو ایسا پھیل گیا کہ بالکل بیچا بیچ مدینہ کا حصہ خالی رہ گیا اور چاروں طرف بادل ہی بادل۔ تو یہ اشارے اللہ جل شانہ وعم نوالہ اتنے طاقت والے اور پاورفل بنا دیتا ہے، جب کوئی اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو قرآن و حدیث کے ذریعے یہی تعلیم دینا چاہتا ہے کہ اے میرے بندو، کبھی وقت آتا ہے تم پریشان ہوتے ہو، گھبراتے ہو، تمہارا ترقی سے تنزل کی طرف حال بدل جاتا ہے، دنیاوی اعتبار سے اور دینی اعتبار سے تم بہت پریشان نظر آتے ہو، لیکن کبھی غور تو کیا کرو کہ یہ کمی آئی کیوں؟ یہ کمی جبھی تو آئی جب تم نے صحیح معنی میں اپنے اندر ایمان پیدا نہیں کیا، صحیح معنی میں جو اسلامی تعلیمات تھی انہیں اختیار نہیں کیا، تو یہ پھر تمہارے اندر تنزل آیا اور ترقی کے بعد تم نے یہ حالات دیکھے۔ اگر پھر سے اپنے آپ کو سنبھالو گے، اپنا ایمان قوی کرو گے، اپنے اعمال درست کرو گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان والے ہوگے تو تم ہی اونچے ہو جاؤ۔ آج ہم پرواہ نہیں کرتے، نہ اپنی زبان سوچ سمجھ کے چلاتے، نہ اپنے اعمال کو درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ جائز و ناجائز حرام و حلال کی ہم پرواہ کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم لوگ 2 چیزوں کی ذمہ داری مجھے دے دو تو میں تمہیں جنت کی ذمہ داری دے دیتا ہوں۔ ایک تو وہ چیز جو تمہارے 2 جابڑوں کے درمیان ہے، اور ایک وہ جو تمہارے 2 رانوں کے درمیان۔ زبان سوچ سمجھ کر چلاؤ، جائز و ناجائز کا خیال رکھ کے چلاؤ، کسی مسلمان بندے اور بندی کا تمہاری زبان سے دل نہ دکھ جائے، اس بات کا خیال رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اندر کمال پیدا کرے۔ اسی طرح ناجائز نظر مت اٹھاؤ، کوئی عمل شریعت کے خلاف، چاہے وہ زنا ہو، چوری ہو، بدکاری ہو، جھوٹ ہو، مکر و فریب ہو، یہ چیزیں اختیار مت کرو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اندر اخلاق کا حسن و جمال پیدا فرمائے گا اور اس سے اللہ تعالیٰ تمہیں ترقی عطا فرمائے گا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض لوگ اپنی زبان چلاتے وقت یہ پرواہ نہیں کرتے کہ وہ اپنی زبانوں سے کن کے دل دکھا رہے ہیں۔ ایک صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، کیا زبان سے کچھ کہہ دے تو اس سے بھی انسان کو نقصان پہنچ سکتا ہے؟ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دوزخ میں جو لوگ منہ کے بل اوندھے ڈالے جائیں گے وہ وہی لوگ ہوں گے جو اپنی زبانوں سے لوگوں کی عزتوں کی کھیتیاں کاٹا کرتے ہیں۔ یعنی اپنی زبان سے اس کو برا کہہ دیا، اس کو برا کہہ دیا، اس کا دل دکھا دیا، اس کا دل دکھا دیا۔ فرمایا ایسے لوگوں کو ان کی زبان غلط چلنے کی وجہ سے انہیں دوزخ کے اندر ڈھکیلا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کے اندر اخلاقی کمالات بھی پیدا فرمائے اور ظاہری حسن بھی ایسا عطا فرمایا جو اپنی مخلوق میں کسی کو عطا نہیں فرمایا۔ ایک واقعہ میں اس دن سن رہا تھا کہ ہارون رشید بادشاہ کی جو بیوی ہیں زبیدہ، بہت ان سے پیار کرتے تھے ہارون رشید، حسین و جمیل خوبصورت بھی تھی۔ قلعے کے اوپر کھڑے ہوئے تھے، 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا، تو ہارون رشید کہنے لگے واہ واہ کیا حسن و جمال ہے اس چاند کے اندر، کیسا چمک رہا ہے۔ تو وہ کہنے لگی آپ چاند کو کیا دیکھ رہے ہیں؟ الحمدللہ اللہ نے ہمیں بھی حسین و جمیل بنایا، ہم تو چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہیں۔ تو ہارون رشید بادشاہ کہنے لگے، غصے میں آ گئے یا کیا ہوا، اچانک منہ سے نکلا کہ اگر تم نے اپنی اس بات پر دلیل پیش نہیں کی تو میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ اب کہہ تو دیا انہوں نے، مگر جو محبت کا خیال آیا کہ اب یہ دلیل نہ دے سکی اور میں نے انہیں طلاق دے دی تو میری تو دیرینہ محبت ختم ہو جائے گی۔ بڑے پریشان، کیا کریں؟ علماء سے ملے، سب سے ملے، بھائی کوئی دلیل اس کے اوپر کہ انسان 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، ہماری بیوی جو ہے 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہیں۔ تو اس زمانے میں ایک مجذوب تھے اللہ والے، انہوں نے کہا ہاں ہم جواب دے دیں گے مگر ہمیں آج فجر کی نماز پڑھانے کی اجازت دی جائے۔ انہوں نے کہا ہاں صاحب فجر کی نماز آپ کو پڑھانے کی اجازت۔ وہ فجر کی نماز پڑھانے کھڑے ہوئے تو انہوں نے یہی سورت 3 شروع کری، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، اور اس کی جگہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم،
ہم نے انسان کو سب سے زیادہ حسین و جمیل اور خوبصورت بنایا ہے. اس کی جگہ وہ پڑھنے لگے لقد خلقنا القمر فی احسن تقویم، جس کا مطلب ہے ہم نے چاند کو سب سے زیادہ خوبصورت بنایا. جب انہوں نے پڑھا تو پیچھے جو امام صاحب تھے، حافظ بھی تھے، قاری بھی تھے، لوگ کھڑے تھے، انہوں نے ٹوکا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تو امام صاحب نے پھر وہی لقد خلقنا القمر فی احسن تقویم. پیچھے سے پھر لوگوں نے ٹوکا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تو انہوں نے درست کر کے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم نماز مکمل کری. بادشاہ بولے صاحب یہ کیا کرا آپ نے؟ آج کیا پڑھ رہے تھے؟ آج کس کو کھڑا کر دیا نماز کے لیے؟ تو انہوں نے کہا صاحب ٹھیک تو میں پڑھ رہا تھا، آپ ہی تو کہتے ہیں کہ چاند جو ہے وہ انسان سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، تو آپ کی بات مانی جائے یا اللہ کی مانی جائے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ کہہ رہا ہے کہ سب سے زیادہ خوبصورت ہم نے انسان کو بنایا ہے. صحیح تو کہتی ہیں آپ کی بیوی کہ اللہ نے مجھے چاند سے بھی زیادہ حسین و جمیل بنایا. تو بولے الحمدللہ مجھے دلیل مل گئی قرآن پاک سے، میری بیوی طلاق ہونے سے بچ گئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعی اپنی تمام مخلوقات میں، اپنی تمام کائنات میں انسان کو ظاہری حسن و جمال بھی عطا فرمایا ہے. اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے اپنے باطنی حسن و جمال کو بھی اور نکھار لیں تاکہ ظاہر اور باطن دونوں نورانی اور روشن ہو جائے. اللہ یہ ہم سب مسلمانوں کو، سب انسانوں کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو قرض دار ہیں انہیں قرضوں سے نجات عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں اچھے روزگار عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کے روزگاروں میں خیر و برکت اور ترقی عطا فرما. اے اللہ ہمارے ایمانوں میں قوت اور روشنی پیدا فرما، ظاہر و باطن کو نور ایمان سے روشن اور منور فرما. اخلاق حسنہ، اعمال صالحہ، نیک نیتی، ایمانداری، امانت داری، سچائی ہمیں عطا فرما. دینی دنیاوی نعمتیں اپنے غیبی خزانوں سے خوب عطا فرما. اپنی نعمتوں کی ہمیں پہچان عطا فرما، اپنی نعمتوں کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. اپنا بھی شکر گزار بنا، جن کے ذریعے ہمیں تیری نعمتیں ملے ان کا بھی شکر گزار بنا. ترقی کے بعد تنزل سے ہماری حفاظت فرما. دنیا اور آخرت دونوں جہان میں ہم سب کو اچھی کامیابی عطا فرما.